السلام علیکم میرے سامعین اور ناظرین، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں وہ کون تھا۔ گزشتہ روز ہم نے گزشتہ جمعرات کو یعنی پہلے کی قسط میں ایک ایسا ہی واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا جو کسی کے ساتھ حقیقتاً پیش آیا تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ ساجھا، ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے تجربات اور مشاہدات جو کسی کے ساتھ ہوئے ہوں، گزرے ہوں، اس نے ان کا مشاہدہ کیا ہو، انہی واقعات کو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم اور انعام ہے کہ ہمیں زندگی کے ان لمحات میں سانس لینے کا موقع ملا ہے جن میں ہم اس کے ذکر کو تازگی دل اور تسکین روح کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام ایسے گوناگوں روشن چراغوں سے منور ہے جہاں ایسے کرداروں کی داستانیں ہیں جنہوں نے اپنے کردار، اپنی فکر اور اپنے ایمان سے امت کی تاریکیوں سے نکالا امت کو، اور ہدایت کی راہیں روشن کی۔ انہی ہستیوں میں ایک نام حضرت مجدد الف ثانی کا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحم اللہ، جنہیں بر صغیر کی روحانی اور دینی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کہتے ہیں ان کا جناتوں سے بڑا تعلق رہا ہے، کئی کتابیں ان کی اپنی تصنیف ہیں، اور فیس بک پر لائیو میں کوئی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحم اللہ کا، جنہیں بر صغیر کی روحانی اور دینی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے، کہتے ہیں کہ وہ جناتوں کی کئی مجالس میں شامل رہے اور انہیں دین کی دعوت دی، اور کئی جنات نے ان کے ہاتھ پر بعید کی، صوم و صلات کے پابند ہوئے۔ اس طرح ان کے ساتھ کئی واقعات بھی ہوئے۔ ایک واقعہ جو ہم نے انہی کی ایک کتاب میں پڑھا، اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آج کے اس واقعے کی جانب آئیں گے، وہ کون تھا۔ پہلے حضرت مجدد الف ثانی کا جو ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جنات کا، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل سے لکڑیاں لے کے آ رہا تھا، تو روز کا معمول تھا، وہ جاتے تھے اور جلانے کے لیے کچھ لکڑیاں وغیرہ لے کر آتے تھے، اور تھکن ہوتی تھی تو وہ
سر پہ جو لکڑیوں کا گٹھر ہوتا تھا اس کو نیچے پھینک دیتے تھے اور پھر تھوڑا آرام فرماتے تھے۔ تو معمول کے مطابق ایک روز ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے وہ گٹھر پھینکا تو اس میں سے ایک سانپ نکل آیا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے لکھا ہے کہ میں نے اس سانپ کو کلہاڑی کا ایک وار کیا اور مار دیا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتا۔ لیکن جب اس سانپ کو مار دیا تو کچھ گھر میں ایسے حالات ہونے لگے جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کچھ لوگ ان کے دروازے پر آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں چلنا ہوگا؟ انہوں نے کہا فلاں پہاڑ میں ایک جگہ ہے، وہاں آپ کو چلنا ہوگا، آپ پر ایک الزام ہے جس کی آپ وضاحت دیں گے۔ حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں کہ وہ دو شخص مجھے پکڑتے ہوئے پہاڑ میں اس جگہ پر لے گئے جہاں ایک چھوٹا سا ایک سوراخ تھا۔ تو مجھے نہایت ادب سے کہا کہ حضرت اندر تشریف لے چلیے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ میں اس میں کیسے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ آئیے تو یہ آپ کے مطابقت سے ہو جائے گا، یا آپ اس کی مطابقت سے ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو وہ جو غار کا جو سوراخ تھا، میرا قد اتنا ہی ہو گیا، میں اس سے اندر چلا گیا اور اندر دیکھا تو جنات کی محفل تھی اور مجلس تھی، اور بہت سے جنات وہاں پر موجود تھے، اور شہنشاہ جنات جو تھے وہ تخت پر براجمہ تھے، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بیٹھنے کو کہا اور کہا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ان کے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے کہا کہ میں نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا۔ تو کہا کہ نہیں، آپ پر یہی الزام ہے اور یہ ہے ان کا بیٹا ہے۔ تو وہ جنات تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک سانپ تھا جو اس کو میں نے مارا، اور وہ مضی جانور تھا اور اس سے مجھے خطرہ تھا جان کا، اور میں نے اس لیے اسے مار دیا۔ تو کہا وہ ہمارا بیٹا تھا، آپ کے ساتھ ایسے ہی کندھے پہ مستیاں کرتا ہوا جا رہا تھا، تو آپ نے اس کو وارن کرنا تھا، آپ نے اس کو تنبیہ کرنی تھی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی مضی جانور ہے تو اسے دیکھتے ہی مار دو، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نہ مار دے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو وارن کرنا چاہیے تھا۔ تو مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ کونے میں ایک بزرگ جن بیٹھا ہوا تھا جس کی بھویں اس کے گھٹنوں سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ جب میں نے یہ جملہ فرمایا تو کہا تو انہوں نے اپنی بھووں کو اٹھایا اور میری طرف دیکھا اور شہنشاہ جنات سے مخاطب ہوا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، اور اس لیے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ جس حدیث کا یہ ذکر کر رہے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نشست میں موجود تھا جہاں یہ بات کی۔ اس کے بعد مجدد الف ثانی کو بری کر دیا گیا اور وہ اسی طرح غار سے باہر آ گئے اور اپنے معمولات زندگی میں مشغول ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، یہ ایک واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ایک اس زمانے کے واقعے کی جانب جو ہمارے ایک دوست کے مشاہدے میں آیا، اس نے ہم سے ساجھا اور ہم نے آج آپ سوچا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ سکھر کا ہے، پرانے سکھر کا۔
ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں ایک محلے میں سب لوگ مل جل کے رہتے تھے، پیار محبت سے۔ کوئی ایک دوسرے کے گھر مہمان آ جاتا تھا تو بستر کا، چارپائیوں کا، کھانے کا، پینے کا، پانی کا چھڑکاؤ، مشکیزیں، یہ سب انتظام ہوتا تھا۔ اور عموماً گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی تھی تو چارپائیاں محلے والے اور بستر اور بہت سی چیزیں، بڑی بارات کی خاطر مدارات، مہمانوں کی خاطر مدارات اس طرح کی جاتی تھی کہ وہ کسی ایک شخص کے گھر پہ مہمان نہیں بلکہ پورے محلے کا مہمان ہے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ اس محلے میں ایک چھوٹا سا خاندان آ کے ایک کرائے کے مکان میں ٹھہرا، قدرے غریب تھا۔ ایک چھوٹا بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، اور باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ایک ان دونوں بچوں کی والدہ رہتی تھی جو بیوہ خاتون تھی۔ کہتے ہیں کہ اس بچی پر، اس لڑکی پر کوئی ایک سایہ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں۔ اس پر آ گیا اور اس سے عجیب و غریب حرکات کروانے لگا، اور پھر ایسا سلسلہ چل نکلا کہ جوں ہی مغرب کا وقت ہوتا تھا وہ لڑکی برہنہ ہو کر قریب ہی بس اسٹینڈ پر آ جاتی تھی، اور وہاں تماشبین وہ سب تماشا دیکھتے تھے۔ جس نے ہم سے واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ آتے جاتے ایک دو دفعہ میں نے بھی وہ منظر دیکھا، رش تھا، بہت تکلیف دہ منظر تھا، اور یہ سلسلہ کئی عرصے تک چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ لوگ گلیوں کو بند کر دیتے تھے، گھر کو تالا لگا دیتے تھے کہ بچی، وہ لڑکی نوعمر لڑکی تھی، جوان تھی، وہ باہر نہ نکل پائے۔ لوگ پہرے بھی دیتے تھے گلیوں میں کہ وہ اگر برہنہ ہے تو گلیوں کے اندر ہی ٹہلتی رہے، لیکن وہ ہر چیز کو مار دھاڑ کر وہ باہر ہی اسی جگہ پر جہاں اسٹینڈ تھا اور قبرستان تھا قریبی، اسی جگہ پر وہ آ جاتی تھی، اور یہ سلسلہ تقریباً پون گھنٹے تک جاری رہتا تھا۔ ایک دفعہ پھر ہوا یہ کہ ایک کسی کی شادی تھی اور ایک بارات وہاں پر آئی۔ اس بارات میں ایک بزرگ تھے، جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ وہی وقت تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے وہاں پر دیکھا اور آ کے محلے میں کچھ دیر بعد بزرگوں سے، لوگوں سے، بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ کوئی ایسا سایہ ہے، کوئی ایسا شیطان ہے جو اسے برہنہ کر کے، اور روز کا معمول ہے چاہے کتنے بھی پہرے بٹھا دیں، نہ جانے کیسی طاقت آتی ہے، وہ سب کچھ توڑ تاڑ کے نکل جاتی ہے اور اسی جگہ پر آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ کمزور ہیں اس کے طاقت میں، اس شیطان کے، اس جن کے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے کر کے گزر جائیں، یا اس جگہ پر کوئی ایسے پردے کا انتظام کر دیں چاروں طرف کہ یہ کوئی تماشا دیکھ نہ سکے۔ بہرحال وہاں کم پڑھے لکھے لوگ تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو یا کوئی بزرگ ہو جو اس طرح دیکھے اور لوگوں کو سمجھائے، اور نہ ہی لوگوں میں اتنا شعور تھا، چاہے بچے ہوں بوڑھے ہوں، وہ سب اس طرح کرتے تھے۔ لوگ توبہ توبہ استغفار استغفار تو کرتے آتے تھے، لیکن وہ اس طرح روز اس تماشے کو دیکھتے تھے۔ ان بزرگ نے کہا کہ مجھے ان کی والدہ سے ملنا ہے،
تو بتایا کہ یہ ایک خاتون ہے جو بیوہ ہیں، یہ انہی کی بیٹی ہے۔ ان سے ملاقات کا انتظام کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ پر یقین رکھتی ہیں تو میں اس بچی کو صحیح کر سکتا ہوں، اس پر کوئی سایہ ہے جو اسے برہنہ کرتا ہے اور اس طرح اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ وہ اس خاتون نے کہا کہ ہماری عزت میں اب رہ ہی کیا گیا ہے، تو مجھے کیا اعتراض ہوگا، میری بچی ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اس بچی کو میرے ساتھ کسی ایک کمرے میں ٹھہرا دیا جائے اور مجھے ایک جا نماز دے دیا جائے اور کچھ پانی دے دیا جائے اور ایک بوتل دے دی جائے۔ انہیں وہ چیز فراہم کر دی گئی، لیکن جو ہی ان کو کمرے میں داخل کیا کچھ دیر کے بعد ہی اس بچی کی بہت چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی، ایسی آوازیں چیخنے کی چلانے کی، اور کہنے لگیں یہ مولوی نہیں ہے، یہ کوئی بہروپیہ ہے اور آپ نے اس کے ساتھ مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے اور یہ میری عزت تار تار کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور بہت چیخ پکار۔ ماں سے رہا نہیں گیا، اور ایک کھڑکی تھی جو 2 کواڑ کی طرح کھڑکی تھی، اس میں ایک سنگل لٹکی ہوئی تھی، اس نے زور سے اس کو دھکا دیا، کچھ سریے اس میں لگے ہوئے تھے سلاخیں، اس میں سے اس نے ہاتھ مار کے اسے زور سے دھکا دیا تو کھڑکی کھل گئی، اور ماں نے دیکھا کہ مولوی صاحب سجدے میں پڑے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے اور یہ وہاں پر کھڑی ہوئی اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد ہنسنے لگی۔ مولوی صاحب نے سلام پھیرا، جو بھی عبادت میں مصروف تھے، اور اس کے بعد کہا کہ بہن، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مجھ پر یقین کرنا، یہ میری بچی کی طرح ہے، لیکن آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا، تو اب آپ کا جو حال ہے اللہ ہی اس پہ رحم کرے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، بہت منت سماجت کی بزرگ کو، اور دوبارہ اس پر آمادہ کیا، اور طے یہ پایا کہ اب سڑک کے اس کنارے ایک گھر جس میں ایک تہہ خانہ بھی ہوتا تھا، اور وہ لوگ پنجاب گئے ہوئے تھے، انہوں نے آفر کی کہ محلے والوں نے کہ اس گھر میں خاصی جگہ ہے اور یہ خاتون کو، ان کی والدہ کو ہم اس گھر میں بند کر دیتے ہیں، اور آپ یہ بچی اس گھر میں چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنا جو بھی ہے وہ ذکر اور جو بھی عملیات ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ اس طرح انہیں سڑک کے اس طرف کر دیا گیا اور خاتون کو اس طرف بند کر دیا گیا تاکہ بچی کی چیخ و پکار بھی نہ سن سکے اور ماں کا کلیجہ بھی نہ پھٹے، اور وہ جو عمل ہے وہ بھی مکمل ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی آوازیں، وہی چیخنے چلانے کی آوازیں۔ اب کچھ گلی کے محلے کے نوجوان اس گھر پہ بھی دروازے پہ پہرا دینے لگے، کیونکہ انہیں ان بزرگ کی بارشی پر بہت اعتماد تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے محلے سے یہ تماشا ختم ہو جائے۔ بہت چیخ پکار آہو بکا ہوئی، لیکن ایک کسی نے نہ سنی، اور ایک وقت آیا 2 گھنٹے، قریب 2 گھنٹے کے ایک سناٹا سا طاری ہو گیا، ایک خاموشی بالکل۔ کہتے ہیں کہ صرف رات کی تاریکی میں جھینگر کی آوازیں آتی تھیں، باقی سب سناٹا تھا۔ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ خدا خیر اس کی تھی، اپنے ماں کے گلے لگی اور ماں کو کہا کہ ان بزرگ کو دیکھیں، یہ مجھ پر کتنا گھناؤنا الزام لگا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں برہنہ حالت میں بغیر کپڑوں کے روز شام میں بس اسٹاپ پہ چلی جاتی تھی اور وہاں رقص کرتی تھی، اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی کہ میں ایسا کبھی کر سکتی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ بہت خوش تھے کہ اچھا ہوا، اس مسئلے کا حل نکل آیا اور یہ تماشا ختم ہوا۔ لوگ بڑے پرتپاک جوش کے ساتھ تھے کہ جب بزرگ جائیں گے تو ہم انہیں اسٹیشن چھوڑنے جائیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ان کو الوداع کہیں گے۔ اور پھر 3 دن کے بعد وہ وقت آیا
تو لوگوں نے انہیں الوداع کیا اور اسٹیشن تک چھوڑنے آئے. ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی. انہوں نے کہا کہ اس بدبخت کو میں نے اس میں بند کر دیا ہے, اب یہ کبھی اس بچی کو پریشان نہیں کرے گا, اور اب میں اسے جاؤں گا اور سکھر بیراج سے اس کو پانی میں پھینک دوں گا, اور یہ ہمیشہ کے لیے وہیں سطح میں پانی کے رہے گا اور کسی کو پریشان نہیں کرے گا. بہت لوگ مطمئن تھے, بڑی خوش بیٹھے تھے, باہر گپ شپ ہو رہی تھی کہ آج مغرب کا وقت آیا اور کچھ نہیں ہوا, کل مغرب کا وقت تھا تب بھی کچھ نہیں ہوا, 3 دن بزرگ ٹھہرے ہوئے تھے اور 3 دن تک ایسا کچھ نہیں ہوا. آج بزرگ چلے گئے تو لوگوں کو ایک تجسس تھا کہ کہیں آج پھر کچھ ایسا نہ ہو جائے, اور پھر وہ شام آئی اور کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب بزرگ بھی ادھر نہیں ہیں, محو سفر ہیں, اور ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اب مستقل حل لوگوں کو نظر آیا کہ مستقل ہو گیا, قید کر لیا گیا. رات کو آخری پہر ایک بہت زور سے چیخ سنائی دیتی ہے, اور گھر اندر سے وہ بند ہوتا ہے. محلے میں ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا, اور لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اس دروازے کو توڑتے ہیں. جب دروازے کو توڑتے ہیں تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اس بچی کا سر تن سے جدا ہوتا ہے, ایک کمسن بچے کا سر تن سے جدا ہوتا ہے, اس بیوہ عورت کا جو بچی کی ماں تھی اس کا بھی تن سر سے جدا ہوتا ہے. لوگ پریشانی کے عالم میں اسٹیشن کی طرف دوڑتے ہیں جہاں اس وقت سرکاری فون ہوا کرتا تھا. سرکاری فون سے بزرگ کو اطلاع دینے کے لیے فون کرتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوں تو انہیں اطلاع دو. فون اٹینڈ ہوتا ہے اور وہاں بھی اسٹیشن سے اسٹیشن پر فون کیا جاتا ہے, اور اسٹیشن پر بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹرین کچھ دیر پہلے ہی پہنچی ہے اور پورا علاقہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے کہ بزرگ کو کسی نے ٹرین میں ہی مار دیا ہے, قتل کر دیا. بعد میں تحقیقات ہوتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں, جو ٹرین میں سفر کر رہے تھے وہ جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تہجد کا وقت تھا, بزرگ وضو کے لیے واش روم میں گئے, اور ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے بھی وضو کی انتظامات شروع کیے. ایک شخص آیا, انہی میں سے وہ انہیں جانتے تھے, انہوں نے بہت ادھر ادھر سب کے سامان دیکھا کہ کہیں سے مجھے کوئی ایک مگ, لوٹا, باٹل مل جائے تو میں بھی وضو کر لوں اور تہجد پڑھ لوں. ان کی نظر ایک بوتل پہ پڑی, تو بوتل انہوں نے دیکھا کہ بوتل پہ کاک لگی ہوئی ہے لیکن بوتل خالی ہے. اس کا مطلب کوئی پانی تھا, پی گیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بس انہوں نے وہ کاک کھولا ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو وہاں کے اخبارات میں کافی عرصے تک یہ سٹوری آتی رہی تھی. وہ کون تھا, کیا تھا, کیوں تھا, یہ اب تک ایک سوال ہے. اب میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگلے ہفتے پھر کوئی ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے لائیں گے. جب تک کے لیے ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.